السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا اور سوال ہے کشمیر کا کہ جس کے لیے آواز اٹھائی نواز شریف صاحب نے بھرپور انداز میں، اور اس وقت پوری دنیا میں آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو، میں ان سے یہ بات اسٹارٹ میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مودی صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا تو انڈین پرائم منسٹر فرما رہے تھے کہ ہم جنگ کریں گے اور طویل عرصے تک جنگ کرتے رہیں گے، لیکن غربت کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف۔ تو پھر اب تک کیا کرتے رہے ہیں؟ پھر آپ یہ جنگی جنون جو بھارت نے یعنی پاکستان جب بنا ہے جب سے لے کے اب تک جو ہے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور اس وقت سے جنگی جنون جاری ہے، چاہے 1965 کی بات ہو، 71 کی بات ہو، 99 کی بات ہو، یا ابھی خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 جولائی کو 21 سالہ نوجوان برہان وانی کو جب آپ نے جب آپ کی وہ گولیوں کا نشانہ بنا تو اس وقت جو ہے آپ کو خیال کیوں نہیں آیا؟ اور اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے 107 شہادتیں جو ہو چکی ہیں، ہزاروں افراد لاپتہ ہیں، ہزاروں افراد جو ہیں وہ معذور ہو گئے ہیں، زخمی ہیں۔ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہتے کشمیری جو ہیں وہ نکل رہے ہیں وہاں پر اپنے حق کے لیے، اور سب سے بڑے حق جو ہے آزادی ہے۔ غربت ٹھیک ہے جی، بے روزگاری ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلی چیز آزادی ہے، انہیں آزادی چاہیے۔ تو یہ حق آپ کو تسلیم کرنا ہوگا، اور اس وقت جو وزیر اعظم پاکستان کا مشن کشمیر ہے وہ کیسا رہا، اور اب آگے کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ دو بہت ہی سینئر اینالسٹ موجود ہیں، تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جناب کرنل ریٹائرڈ مختار احمد بٹ صاحب، سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں، سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور سینئر اینالسٹ اور فائنینشیل اینالسٹ ہیں جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب۔ جی سر، سب سے پہلے تو بٹ صاحب آپ فرمائیے کہ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب کی تو تقریر ہے اقوام متحدہ میں دنیا بھر کے سامنے، جس میں یعنی آدھے زیادہ تقریر جو ہے وہ کشمیر ایشو پر آپ نے پیش کی، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے۔ یہ 71واں اجلاس تھا اور 71 سیشن ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے جتنے بھی سربراہ گزرے ہیں اور آئندہ جو آئیں گے وہ ہمیشہ کشمیر پہ اسی طرح ہی کی تقریر کرتے رہیں گے۔ نہیں، لیکن سر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک مختصر اظہار خیال کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے، ابھی جو ہے پرزور انداز میں میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ یہ ماضی سے ہٹ کے ذرا ہوا ہے کہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کافی ٹائم ڈیووٹ کیا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اور مطلب ایک قسم کا ہیمر کیا ہے وہ جو ممبران بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 150 جو ممبر جنہوں نے تقریریں کی وہاں پر یونائٹڈ نیشن میں جو ہر سال کرتے ہیں، کسی ایک نے بھی کشمیر کے بارے میں ذکر کیا؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا جو کشمیر میں آپ نے جیسے مینشن کیا؟ چین نے، ترکی، اٹلی اور سوڈان، 4 ملکوں نے فوری طور پر جو ہے وہ رسپونڈ کیا ہے۔ دیکھیں آپ، چین، ترکی، یہ تو ہمارے اپنے ہیں نا، اس کے علاوہ اپنے کہاں سے؟ ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ ہمارے ان کے ساتھ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ ہے، ترکی کے ساتھ ہے، چین کے ساتھ ہے، تو سوڈان مطلب یہ ہے کوئی اتنی بڑی گیم نہیں ہے۔ جو دوسرے ملک ہیں بڑے، ان کی طرف سے آنا چاہیے تھا۔ یورپ کا کون سے ملک نے آپ کا ساتھ دیا ہے؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ we have not been to sell our narrative to the world. Let us admit it کہ ہمارے داخلی سطح کے اوپر، خارجی سطح کے اوپر ہماری بہت ویکنس رہی ہیں۔ ہم اپنے ویو پوائنٹ کو پیش نہیں کر سکے جس طرح سے ہمیں پیش کرنا چاہیے تھا۔ میں صرف آپ سے کاؤنٹر سوال یہ کرتا ہوں، اس وقت جو کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اب تو کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہے نا۔ 550 کلومیٹر LOC جو ہے انہوں نے ساری فینس کی ہوئی ہے، اور چاروں طرف سے اس کے اوپر الیکٹریفیکیشن کی ہوئی ہے، 12 فٹ اس کی ہائٹ ہے، بیچ میں 150 گز کا انہوں نے ایریا چھوڑا ہوا ہے جو سارا مائنڈ ہے۔ 7 لاکھ آرمی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، 7 لاکھ پیراملٹری فورس بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم پہ الزام تراشی ہوئی کہ ہمارے ٹیررسٹ وہاں گئے ہیں۔ یہ تو انڈیجنس ہے۔ اب تو یہ جو جیسے آپ نے وانی کا ذکر کیا، اب تو قیادت جو ہے نوجوانوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ وہ پرانی لیڈرشپ کو زیادہ گھاس بھی نہیں ڈالتے، نہ وہ کنسلٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا اوور 70 ایئرز ان کو کیا ملا ہے۔ اور ایک اڑی کا واقعہ جو ہوتا ہے، اس میں ایک ناکام انہوں نے کوشش کی کہ وہ پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ کسی طور میں ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے یہی آپ کو بتایا، دیکھیں ان ہاؤس
ہی جب جس کو پتا ہوگا وہ اسی طرح سے حملہ ہو سکے گا. پوری جو ہے وہ جموں کا حصہ ہے اور وہاں پہ 98% آبادی جو ہے ہندوؤں کی ہے اور وہاں پہ تو یہ موومنٹ چل ہی نہیں رہی اس علاقے تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ جب ٹو سیبوٹاج کشمیر اسپیچ آف دی پرائم منسٹر. بالکل بالکل وہ اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ پریشر ڈال دیا جائے پہلے. تو ڈاکٹر شاہزاد صدیقی صاحب جو کشمیر کا کیس ہے اور خاص طور پہ انڈیا کی جو دہشت گردی اس خطے میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کا کیس جو ہے بٹ صاحب کے بقول جو ہے وہ پرائم منسٹر نے بھرپور انداز میں پیش نہیں کیا یا وہ رسپونڈ نہیں ملا جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے ملنا چاہیے تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریر کی حد تک مدلل تقریر تھی, جامع تقریر تھی اور اقوام متحدہ سے اس سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کے خیال سے جو ہم باتیں ان کو بتا رہے ہیں ان کو نہیں پتہ ہے دنیا کو. میں عوام کے ضمیر کی بات نہیں کر رہا مغرب کی, جو لیڈر سے سب کو پتہ ہے بھارت کیا کر رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, دہشت گردی کا کیا رول ہے, سب کو سب پتہ ہے. ہمیں اس کے بعد جو کشمیر کے لیے کرنا ہے وہ ہے اصل چیز اور بھارت کے عزائم کو سمجھنا ہے. اور تیسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ جو بھی آپ کی فورن پالیسی ہے اس میں اب جو دنیا بدلی ہے, حقائق بدلے ہیں, بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں. 9/11 کے بعد تبدیلیاں آ گئی ہیں. ہم نے ابھی تک اس کو ایڈجسٹ نہیں کیا اپنے پرسپشنز کو. میرے خیال سے بنیادی چیز وہ ہے تقریر سے ہٹ کے. اچھا فائنینشیل کے حوالے سے کیونکہ آپ کا بہت تجربہ ہے اس حوالے سے, ابھی جو پاکستان کو انہوں نے یعنی یہ بات بھی ہو رہی مستقل پرائم منسٹر کی اسپیچ کے بعد کہ پاکستان کو جو انہوں نے پسندیدہ ترین ملک قرار دیا ہوا ہے, جو اسٹیٹس دیا ہوا ہے, اس اسٹیٹس کو واپس لے لی جائے تو پاکستان پہ کوئی معاشی دباؤ آ جائے گا 0%. ہاں مثلا یہ ایک فارمولہ ہے جس پر وہاں کے جو میڈیا ہے وہ چلا رہا ہے کہ آپ نے کیوں پاکستان کو پسندیدہ ترین ملک رکھا ہوا ہے. جی لے لیں, ٹھیک ہے. اس کے کوئی فائنینشیل کوئی اثرات پاکستان پہ نہیں ہے. میں آپ کو اصل مسئلہ کیا ہے, بھارت جو ہے ہمارا ایک ازلی دشمن ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت, بیک گراؤنڈ کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھیں کہ ہمارا ایک ازلی دشمن ہے. 9/11 کے بعد اور خاص طور سے 2006 کے بعد ایک بڑی تبدیلی آئی اور وہ تبدیلی آئی کہ امریکہ نے بھارت کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا دیا, وہ اس کے بلاک میں آ گیا. اور امریکہ افغانستان جہاں بھارت کا قبضہ ہے اور بھارت یہ گٹھ جوڑ ایک ان میں ہو گیا اور انہوں نے یہ طے کیا امریکہ نے کہ بھارت کو خطے کا چودھری بنانا ہے, افغانستان میں ایک رول دینا ہے. اس میں رکاوٹ کیا ہے, وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, جوہری طاقت جو میزائل سے لیس ہے لیکن معاشی قوت نہیں ہے, یہ ہماری رکاوٹ ہے. اب بھارت یہ جو ابھی حادثہ ہوا جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ بھارت پریشان تھا پاک چین اقتصادی راہداری سے. اس میں یہ بالکل میں واضح کہہ رہا ہوں کہ اس پروجیکٹ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے. یہ آج جو ہماری پالیسیاں ہیں اس سے قسمت نہیں بدلے گی لیکن اس میں کیپیسٹی ہے اور بھارت کو احساس تھا. پھر ایک کشمیر میں جو اپرائزنگ ہوئی اور اس بڑے پیمانے پہ احتجاج اور سب کچھ ہوا جس کو دنیا نے نوٹس لیا, تو اس کے بعد جو مقبوضہ کشمیر کے ایک شہر میں یا تو دہشت گردی کی واردات خود کرا دی یا ہو گئی, ہمارا اس سے نہیں پتا, لیکن بھارت نے اس کو سنہری موقع کو استعمال کیا اور کشمیر کے مسئلے پہ جو ظلم کر رہا تھا وہ توجہ ہٹی نہیں, ڈیوائیڈ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس میں ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ افغانستان کے معاملے میں ہم 15 سال سے جو کچھ کر رہے ہیں اور ہم کبھی کہتے ہیں ہم ثالث بنیں گے, کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم طالبان پہ اثر رسوخ کریں گے, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے آپ کے لیے اور وہ آپ کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے. بھارت کیا چاہتا ہے, مجھے جو خدشہ ہے, بھارت یہ چاہتا ہے اس وقت کہ جو یہ حادثہ ہو گیا اس کو لوگوں کو, دنیا کو ہمدردی بھی ہے بھارت سے, تو سرجیکل اسٹرائک نہیں کرے گا, یہ غلط خیال ہے. وہ یا تو یہ کرے گا خدا نہ خواستہ پاکستان اپنے یہاں ایک بڑی دہشت گردی کی واردات کرائے گا اور اس کی آڑ میں ہمارے اوپر الزام لگائے گا. اب میں آپ کو میں ڈیٹ بتا رہا ہوں, ستمبر 2009 بھارت کے پرائم منسٹر اور امریکہ کا ایک مشترکہ اعلانیہ ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی کا ایک اڈا ہے تو بھارت اور امریکہ مل کے مشترکہ کارروائی کر سکتے ہیں, یعنی ہم پاکستان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. اب لائن آف کنٹرول نہیں, مگر اس کو میں بتاؤں اس کو وہ یہ کہیں گے کہ یہ جنگ نہیں ہے, یہ تو دہشت گردی کی جنگ کا ہے جس طرح امریکہ کر رہا ہے. تو ایک تو یہ خدشہ ہے. دوسرا یہ تھا کہ وہ پاکستان میں کوئی خدا نخواستہ بڑی دہشت گردی کی واردات کر سکتے. تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں افغانستان کے معاملے میں جو ہم رول پلے کر رہے ہیں, اب الگ تھلگ ہو ان کو, اب آپ کہیں جی افغانستان جانے وہ جانے, ہمارے اپنے مسائل ہیں. ہم نہیں, لیکن سر ہم اس میں آنکھیں بند نہیں کر سکتے نا افغانستان کے معاملے کے اندر. دیکھیں $1 ارب کا, میری بات سن لیں, $1 ارب کی بھارت نے امداد دے دی, امریکہ اس کو وہاں انسٹال کر رہا ہے. امریکہ افغانستان نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان کی ایجنسی دہشت گردی کرا رہی ہیں. آپ نے اب ایک ایسی سچویشن آ گئی کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ آپ کوئٹہ شورا ختم کر دیں,
نیٹ ورک ختم کر دیں حقانی کا اور یہ کہیں کہ جی ہم نے بہت کوشش کر لی, ہمارا انفلوئنس نہیں ہے, اب امریکہ جانے افغانستان جانے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں افغانستان کا مسئلہ حل ہو, ہمیں وہاں کے ہمدردی ہے, لیکن ہم کوئی اس لیے کہ اب امریکہ وہاں امن نہیں چاہتا, امریکہ افغانستان میں امن نہیں چاہتا, وہ پرولونگ کر کے اس میں آتا ہوں. میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ویور سے, اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ ایک بات اور کہنی پڑ رہی ہے کہ کشمیر کا ایشو جو کہ خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر پچھلے کوئی 77-78 ڈیز سے جو کرفیو وہاں پہ جاری ہے نان سٹاپ, اور 8 جولائی کو جو ایک لہر اٹھی پورے کشمیر کے اندر, پھر اس کے بعد عید, پھر عید الاضحیٰ, عید الفطر, اور پھر جمعے کی نماز تک جو ہے وہ وہاں نہیں پڑھ پا رہے ہیں. پاکستانی عوام ٹھیک ہے سپورٹ کرتے ہیں, ہر طرح سے ہر میدان میں سپورٹ کرتے ہیں, پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جس انداز میں کرنا چاہیے, جس سیریس ہو کے ہمارے میڈیا کو ایک جگہ فوکس کرنا چاہیے, ہماری عوام کو, ہماری سوشل میڈیا کو, ہمارے نوجوانوں کو, وہ شاید نہیں ہو سکا تھا وہ. اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب جنگ جو ہے اب یعنی بات جو ہے وہ غزوہ ہند کی ہو رہی ہے, جنگ ہند کی ہو رہی ہے, اور جب جو ہے جنگ بالکل جو ہے دروازے پہ پہنچ چکی ہے, دونوں طرف جو ہے وہ توپوں کا رخ جو ہے اس طرف مڑ رہا ہے, تو شاید آپ سمجھتے ہیں سر تو تھوڑا سیاستدان عوام جو ہے اپنی پاکٹ سے نکل کے باہر آ رہے ہیں؟ نہیں پاکٹ سے نکل کے باہر نہیں آ رہے. دیکھیں آپ کا جو میڈیا ہے یہ تو پروگرام ایئر کرتا ہے, لوگوں کو انٹلیکچوئلس کو بٹھا کے 2 نیشن تھیوری کو اٹیک کرتے ہیں آپ کے اپنے اندر. یو ڈونٹ نیڈ اینی اینیمیز, وی آر سیلف سفیشینٹ ان دس فیلڈ. ہمیں ضرورت نہیں ہے باہر کے دشمن. ہم ایسے مودی سے ڈر رہے ہیں, مودی کوئی چیز نہیں ہے. مطلب جیسے انہوں نے کہا شاہد صاحب نے, there is no question of any going to war. Yes, وہ کیا کرے گا, انٹرنل سیبوٹاج کرے گا, جس کا کہ ذکر پرائم منسٹر کو اسمبلی میں کرنا چاہیے تھا, نیشنل اسمبلی میں. It was God given opportunity. You arrested their serving naval commander. اس کے علاوہ اور کیا پروف چاہیے آپ کو؟ اور اس نے ایڈمٹ کیا کہ میں سی پیک کے حوالے سے ادھر کام کرنے آیا ہوں. اس کے بعد آپ دیکھیں 20 سال سے آپ نے آتی ہے اگر بلوچستان کا ذکر وہاں پہ تقریر میں ہوتا اور تو ایک کمپیریزن آ جاتا. کس چیز کا بلوچستان is not a disputed نہیں, ڈسپیوٹڈ نہیں ہے, لیکن ہم اس کو کیوں ڈیبیٹ کو لے کر آئے؟ ہمارے پاس جو اصل سب سے بڑی ڈیبیٹ ہے, پہلے ہم اس پہ بات کریں. شاہد صاحب کیا آپ ایگری کرتے ہیں اس بات پہ؟ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ دیکھیے ایک لمیٹڈ ٹائم تھا, اس میں سلیکٹ کرنا تھا کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. ٹھیک ہے, تو اگر بلوچستان کا ذکر نہیں کر کے میرے خیال سے بہتر کیا, کیونکہ انہوں نے یہ کہہ تو دیا کہ کچھ ملک دہشت گردی ہماری کرا رہے ہیں, سب کو میسج مل گیا. لیکن ہم یہ کہتے تو بٹ صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن بعض جو اس پاکستان کے دشمن ہیں وہ قوتیں کہتی ہیں جی ہاں وہ کشمیر میں گڑبڑ کر رہا ہے, یہاں بلوچستان میں وہ کوئی اور ایکویٹ کر لیتا, تو وہ پھر ہم اس کو ڈیفینسو پہ آ جاتے. ٹھیک ہے, بہتر پالیسی رہی. بس میں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا, چلیں ہم اس کو پہلے رسپونڈ کر دیں. کنیکٹڈ ود دس دیکھیں نا, ہم کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے راہ جو ہے پاکستان میں ایکٹیویٹی کر رہا ہے. ہم نے ان کے کلبھوشن یادو کو چھوڑیں, ہم نے اس کے علاوہ بھی بے شمار ایجنٹ پکڑے ہیں, اور آپ کے ڈوسیئر پرائم منسٹر نے خود یونائٹڈ نیشن میں بھیجے ہیں بان کی مون کو کہ یہ جناب یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے راہ کی ایکٹیویٹی جو پاکستان میں ہو رہی ہیں فاٹا ایریا میں اور بلوچستان میں. اس کے بعد بھی ذکر نہیں کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز ناٹ کریکٹ. جو بات کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں کمپیریزن میں جو ہے نا وہ پھر بمبئی حملے کیس پہ بات کر سکتے ہیں. سر آپ نے افغانستان کے بارے میں, آپ نے تقریر میں افغانستان کے بارے میں اتنی باتیں کی. who we are to decide کہ افغانستان میں کیا ہونا چاہیے. جو بڑا مسئلہ ہے وہ ڈسپیوٹڈ ایریا کا ہے, اور وہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر لوگوں کے لیے کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے, جہاں پہ صحت کے بڑے مسائل جنم دے گئے ہیں, جہاں پر اتنی 107 شہادتیں ہو گئی ہیں, ہزاروں لوگ معذور ہیں. یہ پوری دنیا کا ضمیر کیا سویا ہوا ہے. جو لوگ بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی, وہ جو ہیں وہاں پہ اب آواز اٹھنی شروع ہوئی ہے اس تقریر کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کی, انسانی حقوق کی تنظیموں کی, اور امید ہم کرتے ہیں کہ یہ مطالبہ بڑے پیمانے میں شروع ہو جائے گا کہ وہاں جانا ہے اور لوگوں نے واچ کرنا ہے اور دیکھنا ہے. ٹائم ایک بریک ہوگا, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, سوال ہے کشمیر کا, سوال ہے انڈیا پاکستان ریلیشن شپ کا, جو اس وقت بہت ہی خطرناک دوراہے پر کھڑے ہیں. بٹ صاحب اس وقت تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ہر چوک پہ بات ہو رہی ہے جنگ کی, اور جس طرح سے مودی نے پچھلے 2-3 دن گزارے ہیں,
جو نیوز میں آتے رہے اور جس طرح کے بیانات دیے ہیں، اور ابھی بھی جو ہم تقریر سن رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، اور پھر ہمارے بھی جو موٹر وے پر کچھ جو جہازوں کے لینڈ کرنے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام سے کیا کہنا چاہیں گے، کس حد تک خدشات موجود ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے انڈیا کے نے خاص طور پر، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ تقریریں آ رہی ہیں ان کی کہ پاکستان پہ یہ کر دو، حملے کر دو، وہ کر دو. اور مودی جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے اینٹی مسلم ہے، اس نے گجرات میں اس کا کریکٹر آپ کے سامنے ہے، تو کھل کے اس نے بات کی تھی ایک دن، وہ جو ان کا نجد شرما ہے، ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا جی کہ کیا آپ مسلمانوں سے معافی مانگیں گے؟ اس نے کہا معافی، مجھے موقع ملا تو میں پھر اس سے زیادہ ماروں گا. تو اب جس آدمی کی اپروچ یہ ہو تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں، سوال سادہ یہ ہے وہ برستے نہیں ہیں. کہ دو ایٹامک طاقتیں ہیں، ٹھیک ہے توازن میں فرق ضرور موجود ہے، لیکن جو ہے اب تو ڈیجیٹل وار ہے، اب تو وہ نمبر آف پرسنز کا گیم ختم ہو گیا ہے. دیکھیں یہ جو انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں اور باقی لوگوں کو بھی پتہ ہے نیوکلیر پاور ہے. میرا خیال ہے یہ آپشن جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں ہوگا. لیکن اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے تو پاکستان جو ہے پھر اس کو شو کیس میں نہیں رکھے گا. بالکل، وی ول یوز دس آپشن. ظاہر ہے اگر آپ کا ملک ہے تو سارا کچھ ہے، اگر آپ کے ملک کو خطرہ ہو رہا ہے تو پھر آپ یہ آپشن اختیار کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہوگی. مودی صاحب جو ہیں وہ انٹرنلی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے، سیبوٹاج کی ایکٹیویٹیز کرائیں گے، اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور یہ جو بڑھ گئے ہیں نا یہ تھوڑے دنوں تک ٹھنڈی ہو جائیں گی. یہ صرف اس کی سشما سوراج کی تقریر پرسوں منڈے کو ہے، اس کے بعد پھر ان کا جو وہ ہے ٹون کم ہوتی چلی جائے گی، لڑائی کی طرف نہیں جائیں گے. میں آپ کو یہاں وہ سنا دیتا ہوں جہاں تک ان کی بہادری کا تعلق ہے. جب ضیاء اللہ کرکٹ ڈپلومیسی آپ کو یاد ہوگا گئے تھے تو راجیو گاندھی کو چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ میں جب یہ اسٹیڈیم چھوڑوں تو ڈی ایسکیلیشن ہو جانا چاہیے، تمہاری جو فوجیں ہیں تم اس کو آرڈر کرنا وڈرا کرنے کی، اگر تم نے نہیں کی تو میں پاکستان میں جب لینڈ کروں گا میرا پہلا لفظ منہ سے ہوگا فائر، اور پھر لوگ ہلاکو کو بھول جائیں گے، صرف ضیاء کو اور تمہیں یاد کریں گے. اور انڈیا ایک ملک ہے، مسلم کنٹری صرف پاکستان نہیں ہے. نقصان ہوگا لیکن پاکستان ایک ملک نہیں ہے، سینکڑوں ایسے 50-52 اور ملک بھی ہیں. تو تم نیست و نابود ہو جاؤ گے، اور وہ آپ نے دیکھ لیا اس کا رزلٹ کیا ہے. بالکل رزلٹ سامنے آیا. اسی طریقے سے وی آر آلسو پریپیئرڈ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم تو ویسے شک نہیں ہونا چاہیے پاکستانی کام کو کہیں پر بھی دنیا بھر میں لوگ جو ہیں کسی قسم کو شک نہیں ہونا چاہیے. پاکستان جو ہے مکمل طور پر تیار ہے، اور ہم ویسی حالت جنگ میں ہیں. ہم کب حالت جنگ میں نہیں تھے، ہم ویسی حالت جنگ کے اندر ہیں. ڈاکٹر شاہزاد صدیقی صاحب، ایک ویو جو ہے اور بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ جناب یہ جو شدت پسندی دونوں کی طرف سے ختم ہونی چاہیے. یہ آپ کہہ لیں کہ وہاں پر ایک شدت پسند جو وزیر اعظم بن گیا، جس کا جو ہے سروائیول ہی پاکستان کو یا مسلمانوں کو اس طرح سے جو الفاظ ہیں ان سے کہہ کے اس کی سیاست کو اسی طرح بڑھانا ہے. یہی حال بنگلہ دیش میں ہوا. شیخ حسینہ واجد جو ہے وہاں پہ وہ اسی طرح سے ان کا سروائیول سیاست، یعنی یہ انٹرنل ان کی سیاست کا سروائیول ہے پاکستان کو نشانہ بنا کے. دوسری طرف بات یہ کی جاتی ہے کہ بھائی پورے جب بھی ترقی ہوتی ہے تو ریجن ترقی کرتے ہیں، کچھ امن کی بات کی جائے، اور پاکستان نے ہمیشہ اس میں پہل کی ہے. پاکستان نے ہمیشہ، مودی جب یہاں بھی ہے لاہور بھی ہے تو بھی جو ہے وہ پاکستانی میڈیا نے بھی جو ہے ویلکم کہا کہ چلو کچھ امن کی بات ہونی چاہیے، کچھ ثقافت کی بات ہونی چاہیے، کچھ کھیل کی بات ہونی چاہیے، کچھ ایکسچینج پروگرامز کی بات ہونی چاہیے. تو یہ جو شدت یہ کب تک چل سکتی ہے؟ یہ شدت پسندی جو ہے اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ تو سر آپ یہ پھر بھول جائیں یہ امن دوستی اور جو بھائی چارے کی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیے میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرسیپشنز بہت غلط ہیں. میں آپ کو پروو کر سکتا ہوں اسٹیٹسٹکس سے. دوسری بات یہ کہ ہم بحیثیت قوم ہمیشہ ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم اب بھی ریئیکٹ کر رہے ہیں. میرا اس وقت جو تھا، آپ ذرا ایک دفعہ اس وقت اپنا پرسیپشن صحیح کر لیں. قوم پاکستان اور یہ حکومت کو لیڈ لینی چاہیے، اینالسٹ کو لیڈ لینی چاہیے. دیتے ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ہر ملک کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے تابع ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ایک ملک میں ترقی ہوتی ہے تو خطے کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. میں آپ کو ثابت نہیں کروں ریجن ترقی نہیں کرتا ہے، یعنی آپ پڑوس کی بنیاد پہ ریجن جیسے یورپ میں ہوا ہے. میں ابھی آپ کو ثابت کرتا ہوں. دیکھیے آپ چلے جائیے 9/11 سے کچھ پہلے
भारत इस वक्त, भारत को पहले आपको मैं बता दूं कि भारत जो है इस वक्त 7वें नंबर पर है दुनिया की मईशत में, और सारी दुनिया की प्रोजेक्शंस हैं वो ये कह रहे हैं कि 2030 में पहले नंबर पर अमेरिका, उसके बाद चीन और तीसरा भारत। आपका कहीं नाम नहीं है, 20 में नाम नहीं है। मेरी बात देखिए, मैं गुजारिश कर दूं, तो अब वो जो पहले 3 मुल्क हैं उसमें अमेरिका, चीन और भारत, अमेरिका और भारत मिले हुए हैं, चीन हम आ गए। तो अब जो यूरोप का कंट्रीज हैं, दूसरे मुल्क जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं उसके मैं आपको बता दूं कि अब आपने कहा तरक्की, देखिए अब से 15 साल पहले हमारे और भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $8 अरब का फ़र्क था, आज $230 अरब का फ़र्क है। ठीक, उससे पहले हमारे और भारत के बरामदात में $20 अरब का फ़र्क था, आज जो है $325 अरब का फ़र्क है। ठीक, देखिए अब अभी ओबामा क्या फिर इंडिया अफोर्ड कर सकता है? ये शिद्दत पसंदी मैं अफोर्ड कर सकता है? कह रहा हूं, अगर जो मईशत की जो दौर में मौजूद है इंडिया, वो ये शिद्दत पसंदी के साथ जो उसकी मईशत जो है, चेंज कर रहा हूं कि भारत की दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी से भारत को फायदा और हमें नुकसान हो रहा है। ये समझने की जरूरत है कौम को कि अमेरिका खित्ते में जो कुछ अपने मकासद चाहता है उसमें भारत की ये चौधराहट और पाकिस्तान की दुश्मनी, उससे देखिए पाकिस्तान के साथ जो उसकी ट्रेड है, मैं आपको बता दूं कितना शोर डालते हैं, मोस्ट फेवरेट नेशन। हमारा और भारत का 0.3% हिस्सा है पाकिस्तान का, तो आप 0.3% को बढ़ा के कितना कर लेंगे? जो भारत तरक्की कर रहा है, $350 अरब की उसकी एक्सपोर्ट हो गई। दुनिया कह रही है कि वो नंबर 2 मईशत बनने जा रहा है। हमने ये कहा था कि हम 2025 में 18वीं मईशत बनेंगे। आपको पता है अब जो प्रोजेक्शन आई 2030 में, उसमें पाकिस्तान का नंबर है ही नहीं, फर्स्ट 20 में नहीं है। तो बात ये थी, क्या हमें नहीं पता कि 9/11 के बाद, 9/11 जब हुआ था, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, हमारी फीकस आमदनी भारत से ज्यादा थी। अब देखिए पोजीशन ये है कि 2-3 बातें मैं आपको बता दूं, परसेप्शन क्लियर हो जाएगा। भारत का ग्रोथ रेट एवरेज हमसे दुगना है। ठीक, दूसरी बात मैं आपको, भारत तालीम के ऊपर, भारत सेहत के ऊपर हमसे कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है। ठीक, और पाकिस्तान से जीडीपी के ताउन से पाकिस्तान डिफेंस में ज्यादा खर्च कर रहा है, भारत कम कर रहा है। और करप्शन भारत में कम है, हमारे यहाँ ज्यादा है। अब ये जब आप टैक्सों की वसूली भारत की बहुत ज्यादा है जीडीपी के तनासुर से, हमारे यानी पहले आप ये कह रहे हैं कि अपना घर ठीक करना पड़ेगा। नहीं, हम घर ठीक करना, एक तो घर ठीक करें, दूसरी बात ये कि खाली तकरीरें करके या आंखें दिखाने या मीडिया में भारत, आंखें कब दिखाई हैं सर? आंखें तो वहीं से दिखाई जा रही हैं। आप मुझे बताएं ना, नवाज शरीफ साहब ने हमेशा से इनको मोदी का यार कहा जा रहा है, इनके मुखालिफिन जो ये नारे लगा रहे हैं कि मोदी का यार। अपने प्राइम मिनिस्टर को मैं मोदी का यार कहने के लिए तैयार नहीं हूं, ये भी गलत। देखिए बस मैं एक बात कह रहा नहीं, नवाज शरीफ साहब ने जो है यानी एग्रेसिव रवैया जो है, शिद्दत पसंदी का रवैया किसी जलसे में कहीं पर नहीं उठाया। मैं आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल मकबूल पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल थे, आप निकाल के देखिए रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कश्मीर का मसला इसलिए हल नहीं हो रहा कि पाकिस्तान और भारत हटधर्मी कर रहे हैं। देखिए हम अपना अच्छा, ये जो सर एक रिलेशनशिप है हमारा सिविल और आर्म फोर्सेस का जो रिलेशनशिप है, दुनिया में इस वक्त ये बात की जा रही है कि जो अपोजिशन भी जो है वो बात कहती है कि नवाज शरीफ का रवैया तो बड़ा ठंडा है। अभी तो जनाब इन्हें एक मौका सिर्फ ये नजर आया अक़वाम मुत्तहिदा में, जहां इन्होंने कश्मीर का केस जो पेश किया, और इसमें भी कश्मीर का जो केस पेश किया है उसमें जितनी शिद्दत पसंदी से भारत को ललकारना चाहिए था वो ललकार नहीं है। ये केस जरूर पेश हो रहा है लेकिन वो जबान नहीं है, वो लेजा नहीं है। और नवाज शरीफ ने किसी तकरीर में, किसी इंटरव्यू में कहीं पर भी मोदी को ललकारा नहीं है। नहीं, बात ये है, जैसे मैं आई एग्री विद डॉक्टर शाहिद कि जब ये कहते हैं कि हमें अगर तरक्की करनी है तो हमें अपना नैरेटिव को चेंज करना पड़ेगा। हमने अभी तक नैरेटिव चेंज नहीं किया। अभी जो परसेप्शन की आपने बात की है, ये परसेप्शन क्यों डेवलप हो रहा है और क्यों डेवलप है, इसमें मीडिया का बड़ा किरदार है, जो बैठ के रोज़ शाम को बस्ता खोल के बैठ जाते हैं और डिबेट शुरू कर देते हैं। उसको जनरल राहील को मतलब जो फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है उसको एक्सटेंशन लेनी चाहिए, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और फोटो उसकी लगा देते हैं। ठीक है, बात ये है कि वो एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, ठीक है कि नहीं, उसकी टर्म फिक्स है। और फिर जब उन्होंने जनवरी में खुद कह दिया कि आई विल नॉट सीक एनी एक्सटेंशन, फिर ये डिबेट क्यों होती है? वाई यही जवाब वजीर आजम लंदन में दे देते, उन्होंने तो कहा नेक्स्ट क्वेश्चन जब उनसे सवाल पूछा गया, उनको देना चाहिए था ना। एक अनजाना खौफ, एक मतलब यह है कि ऐसी मतलब कि अनजाना खौफ ही सही जुमला इसके लिए है, वो हर वक्त सवाल रहता है फौज के हवाले से। क्यों रहता है, मतलब क्यों रहता है? आपने ये बात की कि भाई जो बयानात जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को देने चाहिए, वो आर्मी चीफ दे रहा है मजबूरन,
کسی نے تو جواب دینا ہے. آپ کا فارن منسٹر فل ٹائم کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو روزانہ ٹی وی پہ ہو رہی ہیں کہ فارن منسٹر نہیں ہے, دونوں جو ہیں ایڈوائزر وہ آپس میں بات چیت نہیں کرتے, دونوں کا کرورہ نہیں ملتا آپس میں. تو اس طرح سے تو بات نہیں بنتی نا. فارن پالیسی کیا ہوتی ہے؟ اٹ چینجز ود دی ٹائم. کیا آپ نے اپنے آپ کو چینج کیا؟ آپ کے جو دوست تھے افغانستان, آپ کا بہت اچھا نیبر تھا, آپ نے کتنی اشرف غنی کو امپورٹنس دی, آرمی چیف نے بھی امپورٹنس دی, گئے, پرائم منسٹر بھی گئے. پرائم منسٹر نے مودی کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا, باقی حکومتوں نے کتنا, مشرف نے ان کو فینس لگانے کی اجازت دے دی, ٹھیک ہے, باڑ لگانے کی, جو کہ وہ کبھی بھی نہیں لگا سکتے تھے, تاکہ بھئی یہ جو چارج ہم پہ لگتا ہے کراس بارڈر ٹیررزم کا یہ نہ ہو. تو وہ آپ کے سامنے سب ہے. اتنی فلیکسیبلٹی شو کی ہے. آج بھی یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے کہا ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو بھائی ادھر سے تو وہ اٹو ٹانگ اور ادھر تو بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے, گولیاں ماری جا رہی ہیں. میں بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گا. ہمارے ملک میں ایک یہ بھی پرابلم رہا کہ واقعہ کسی نے بھی کیا ہو, ہمارے پاس ایک نام ہمیں ملا ہوا تھا کہ جناب, اور ذمہ داری قبول کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ذمہ داری قبول کر لیتے تھے. تو اس وجہ سے بھی جو انڈیا کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی رہی, اس میں اس طرح سے پچھلے 3-4 سالوں میں ایڈریس نہیں کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان کو. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا سلسلہ لائیو. آج ہم آپ کے ساتھ ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب اور کرنل ڈائٹ مختار احمد بٹ صاحب کے ساتھ. بات ہو رہی پاکستان انڈیا کانفلکٹ کے حوالے سے, اور ابھی لاسٹ سیشن میں تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو معیشت کا حال ہے دونوں طرف, اس کا ایک جائزہ جو ہے وہ پیش کیا. اب یہ ہے کہ اس وقت تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جو حکومتیں ہیں یا دونوں ریاستیں جو ہیں وہ کتنی پریپیئر ہیں. ایک طرف تو ہم جہاں بات کر رہے تھے کہ آپس میں ہم معیشت جو ہے وہ پروان چڑھے گی, یہ ساری چیزیں آگے ہوں گی, لیکن اب اگر ٹکراؤ کی فضا ہوتی ہے تو ہم میں کتنی جان ہے کہ ہم برداشت کر سکتے ہیں, کتنے ڈیز برداشت کر سکتے ہیں. مانا بٹ صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا, صرف یہ گدڑ بھپکیاں ہیں, آگے کچھ نہیں ہونے والا, لیکن پھر بھی اس پر بات کرنا ضروری ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, بھارت کے خطے میں استعماری مقاصد ہیں. وہ اپنی بالادستی چاہتا ہے, پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری نہ آئے, پاکستان میں لوگ جو ہیں عدم تحفظ کا شکار ہوں, اور پاکستان کو دنیا میں دہشت گرد ملک قرار دیا جائے. وہ اس حکمت عملی پر پروپیگنڈا کر رہا ہے. اس کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو جوہری طاقت اور میزائل سے لیس ہے, اور جس کے عوام اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جس طرح سے اٹھے تھے, وہ سبق اس کو یاد ہے, وہ حماقت نہیں کرے گا. میں آپ پوری ذمہ داری میں بٹ صاحب سے ایگری کر رہا ہوں, وہ یہ نہیں کرے. وہ ہمیں یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں پاکستان کے خلاف باتیں کر کے ہمارے یہاں سرمایہ کاری نہ آنے دیں. سیدھی بات میں آپ کو, اور آج بھی مودی نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہم پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیں گے, آج بھی یہ بات. ہاں, لیکن آپ نے دیکھا کہ روس ہمارے ساتھ جنگی مشقیں کر رہا ہے, ترکی سے ہمارے تعلقات بڑے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ترکی سے اگر ہم روس سے آج بات کریں, آئی ایم شیور کہ وہ آپ کا جو پاکستانی اسٹیل مل ہے وہاں پر وہ کام, دیکھیں نا, بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہم اپنی طرف توجہ کریں, ہم اب روس کے ساتھ تعلقات بڑھائیں, چین کے ساتھ بڑھائیں, ترکی کے ساتھ بڑھائیں, ایران کے ساتھ بڑھائیں. بھارت یہ سب نہیں کرے گا. بھارت صرف یہاں دہشت گردی کی وارداتیں کرائے گا, اور یہ چاہے گا کہ یہاں پر سرمایہ کاری نہ آئے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے 30 لاکھ مہاجرین کو پناہ دی ہے. بھارت افغانستان سے, جہاں امریکہ کا قبضہ ہے, وہاں سے دہشت گرد اور پیسے اور ڈالر, اسلحہ, اور وہاں پر ان کو محفوظ جنت مل جاتی ہے. ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ پاکستانی افواج ان دہشت گردوں کا قلع قمع, میرے حساب سے, میں نے لکھا بھی ہے, وہ چند مہینوں میں کر سکتی ہیں اگر یہ باہر سے سپلیمنٹ نہ آئے. لیکن افغان مہاجرین میں 30 لاکھ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو دہشت گرد جو ہے وہ پناہ دے دیتے ہیں, جس کو وہ یہ کہتے ہیں جی پاکستان میں دہشت گرد ملک ہے. تو ہمیں دنیا کو یہ چیز بھی بتائیں کہ 30 لاکھ مہاجروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دنیا کو بھارت کے ثبوت دیں, اور نیشنل ایکشن پلان جو ہمارا ہے اس نے معیشت کو اہمیت دے کے, ہاں اگر ہم اپنے آپ کو اس قابل کر لیتے ہیں کہ ہمارا گروتھ ریٹ, میرے حساب سے ہماری کیپیسٹی ہے 7 سے 8%, ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے, ہم بھارت سے زیادہ خوشحال ملک بن سکتے ہیں. تو وہ ان سے ہم ریئیکٹ نہ کریں. اپنی فوج تیار ہے ہماری. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے وہاں آرمی چیف سے بات کی اقوام متحدہ سے, کیونکہ ٹینشن بڑھ رہی تھی, تو فوج نے اپنا ہوم ورک کیا ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ سرجیکل اسٹرائک کرتا ہے تو ہماری فوج میں کیا اہداف ہیں ان کو پتا ہے. ٹھیک, اس پہ ہم کانفیڈنس. جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پر اس وقت شدت پسند جو انڈیا میں
سیاسی لیڈرز ہیں وہ نواز شریف کے سر کی قیمتیں لگا رہے ہیں, وہاں کے ہمارے فنکار گئے ہوئے ہیں ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایک شدت پسندی نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کی سیاست ہی اسی بنیاد پر ہے, ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ووٹ اسی بنیاد پہ ملیں گے. اچھا, تو دوسری طرف پاکستان کے اندر ایک طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں ہمارے افواج پاکستان, پرائم منسٹر, حکومت اور اپوزیشن پارٹیز خاص طور پر عمران خان, ہم سب ایک پیج پر ہیں, یا ہمیں جو ہے ہم اب 30 سپتمبر کو جو جا رہے ہیں رائے ونڈ, ہمیں یعنی مختلف چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی؟ دیکھیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انڈیا کا میڈیا کیا کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. آپ انڈیا فلمیں چلا رہے ہیں اپنے چینلوں کے اوپر, انڈیا کے ایڈ آپ چلا رہے ہیں, آپ دشمن کے, آپ سارا پیسہ کما رہے ہیں. ابھی ایک سلطان فلم لگی تھی, اس نے 500 کروڑ کا بزنس کیا. 500 کروڑ کا بزنس کر کے وہ سارا پیسہ کہاں گیا؟ ڈالروں میں کنورٹ ہو کے انڈیا گیا, اور اس کی انہوں نے گولیاں خریدی اور وہ کشمیریوں پہ, بچوں پہ چلائی. تو آپ کا دیکھیں ایز اے نیشن آپ کو گرو ہونا ہے. آپ کے میڈیا کو دیکھیں, میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. لوگ مجھے کچھ گالیاں بھی نکالتے ہیں کہ یار تم میڈیا کو کہتے ہیں, لیکن آپ کا رول کیا ہے؟ کیا لکس صابن جو ہے بہت اچھی بک رہی تھی, اس کی سیل اتنی تھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے ورڈنگ, یہ جو بھی آپ نے الفاظ کہے ہیں نا, یہ پھر لوگ آپ کو کہیں گے بڑی انتہا پسندی کی باتیں کر رہے ہیں. یہ انتہا پسندی نہیں ہے. انتہا دیکھیں نا, وہ تو آپ کو گولیوں سے چھلنی کر رہا ہے, آپ اس کو ہاتھ پہنائیں گے کیا؟ آپ اس کو ہاتھ پہنائیں گے؟ میں نواز شریف کو اس بات کا, نواز شریف کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے مطلب یہ ہے کہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا, دوستی کا ہاتھ بڑھایا, لیکن وہاں سے کیا آ رہا ہے؟ یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا, دہشت گردی جو ہے, یہ جو آپ جن چیزوں پہ پابندی لگانے ایک اور میں آپ کو بات, یہ ہمارا سافٹ امیج بھی تو ہے. دشمن سے سافٹ امیج نہیں ہوتی, دشمن کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی, اور دشمنی اور تجارت ساتھ ساتھ نہیں ہوتی, دشمنی اور ثقافتی تعاون ساتھ ساتھ نہیں ہوتا. ہاتھ ملایا اس لیے جاتا ہے کہ نیگوشیٹ کر کے نہیں, لیکن آپ نے جو ہے ڈائلاگ, ابھی نواز شریف صاحب نے بھی کہا نا کہ بھائی ڈائلاگ کی میز کے اوپر آئیں. تو بھائی وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, جب وہ بات ہی نہیں کرنے, انہوں نے کہا صرف دہشت گردی پہ بات ہوگی. کیا اندرا گاندھی کو دہشت گرد ہمارے یہاں سے جا کے مار رہا تھا اس کو؟ کیا راجیو گاندھی کو ہمارے دہشت گرد نے وہاں جا کے مارا تھا؟ وہ باتیں کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں, آپ اپنا کیس جو ہے وہ صحیح طرح سے پلیڈ نہیں کرتے. یا سمجھوتا ایکسپریس کی بات کر لی جائے, یا بمبئی کیس کی بات کر لی جائے, یا بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس پر جو ہے وہ سب کچھ اندر سے ہی ان کے ہو رہا ہے, اور الزام جو ہے پاکستان پہ لگاتے ہیں. اور پاکستان میں یہ مسئلہ رہا سر پچھلے 2-3 سالوں کے اندر, جو میں نے بریک سے پہلے بات کی تھی, کہ ہمیں ایک طالبان یا القاعدہ کے نام مل گئے, جو واقعہ کوئی بھی ہو, کئی موقع پہ ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے صرف ذمہ داری قبول کی, حالانکہ واقعہ کسی اور نے کیا تھا. تو واقعات جو وہاں سے ہو رہے ہیں. ایک اور اس میں ایڈ کر دوں آپ کو, انڈیا میں دہشت گردی سے جو الزام تراشی ہوتی ہے, کتنے آدمی مرے ہیں؟ 50. ہمارے یار 50,000 آدمی شہید ہوئے ہیں, 5,000 فوجی شہید ہوئے ہیں. 50,000 ساری دنیا نے دیکھا ہے. سب دنیا کہتی ہے جی آپ نے بہت کمال کیا ہے, بہت کنٹرول کر لیا, سارا کچھ کر لیا. اس کا رزلٹ یہ دیکھیں ابھی ہے انٹرنیشنل انارکی. انٹرنیشنل انارکی ہے. جتنے سر کشمیر, لاسٹ منٹ سے کشمیر کا حل نظر آ رہا ہے آپ کو بہت جلد؟ کشمیر کا انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا, اور یہ کشمیری جو وہاں اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں, یہ وہی آزاد کروائیں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو مورل سپورٹ ایکسٹینڈ کریں, اور انٹرنیشنل فورم پہ جا کے یہ رونا پیٹنا کریں. پورا سال ہونا چاہیے. 5 فروری کی چھٹی ہو گئی تو زنجیر بنا لی, اس سے بات نہیں بنے گی. 365 days you have to propagate about کشمیر کہ بھئی ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تاکہ آپ انٹرنیشنل سپورٹ حاصل کر سکیں. کشمیر آزاد ہوگا, اور یہ دو ملک آپس میں جنگ کے بجائے ایک وہ طریقہ جو اقوام متحدہ نے خود پیش کیا, اسی کی طرف جو بڑھا جائے گا, یہ ممکن نظر آ رہا ہے اس شدت پسندی کے بعد بھی جو انڈیا میں نظر آ رہی ہے. دیکھیے, کسی بھی ملک جو عوام ہاں کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اتنے عرصے ان کو دبا نہیں سکے بلکہ بڑا ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت, اس میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن دنیا کی کوئی طاقت اب نہیں روک سکتی. بھارت جیسے ملک سے بھی کشمیری آزادی حاصل کر کے دکھائیں گے, مگر ہمیں ایک مضبوط اخلاقی مدد اور ایک ان کو یقین ایک مضبوط پاکستان ہے. ان کو ہمیں مادی مدد کی ضرورت نہیں ہے, ہم ان کو اخلاقی مدد دیں, انٹرنیشنل فورم پہ دیں, جیسے بٹ صاحب نے کہا ہے, اور وہ اس قابل ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس قابل ہے. کشمیری جو ہے, بھارت نے اصل میں اب تک ہو جاتا, لیکن جو دہشت گردی کی جنگ ہوئی اس میں آزادی کی تحریک کو. سر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہزاد صدیقی صاحب, مختار بٹ صاحب. 8 جولائی کو برہان وانی کی جو شہادت ہوئی, اس کے بعد سے جو ہم جوش ولولہ
کشمیر کے ایک بچے کے اندر دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے نہتتا وہ پاکستان کا پرچم لے کے جو سڑک پہ آتا ہے، گولیوں کا مقابلہ کرتا ہے اور سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے. تو ہم پاکستانی، چاہے پاکستان میں دنیا میں جہاں بھی ہیں، ہم سوشل میڈیا پر ہم جس محاذ پہ بھی ہو سکتا ہے، حکومت سے ٹھیک ہے ہم بہت کچھ چاہ رہے ہیں کہ حکومت جو آواز اٹھائے، لیکن ہمیں بھی ہر شخص نے اپنا رول ادا کرنا ہوگا. میڈیا میں بیٹھ کے ہم اپنا رول ادا کریں گے، آپ جہاں بیٹھے ہوئے آپ آواز اٹھائیں اور نہتے کشمیریوں کے لیے جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے انسانیت کی خاطر. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال ہے پاکستان.